السلام علیکم، بس میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کیا ہماری پارلیمنٹ نے۔ یہ قانون کیا ہے، یہ کیا پروٹیکشن دے گا وکلاء کو، اور کیا کیا اس میں فیسیلیٹیز دی گئی ہیں وکلاء کو، اس پہ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا میں۔ ویورز، وکلاء وہ طبقہ ہے معاشرے کا جس کے ذمہ امن و امان کا قیام ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو مظلوموں کی آواز بنتا ہے، جو محروم لوگوں کے حقوق کے حصول کی جنگ لڑتا ہے، یہ عدالتوں میں کیس لڑتا ہے اور محروم لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کو حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، ان کے کسی شخص کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے ان کو انصاف دلاتا ہے، ان کو ان کے چھینے گئے حقوق واپس دلاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وکلاء عدم تحفظ کا شکار تھے۔ آئے روز ہم میڈیا پہ خبریں دیکھتے تھے، ملک کے کسی نہ کسی حصے میں وکیلوں پہ تشدد کی، کسی وکیل کی کو جان سے مارنے کی خبریں، کسی وکیل کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی خبریں عام ہو رہی تھیں۔ ایسے میں وکلاء عدم تحفظ محسوس کر رہے تھے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وکلاء کے عدم تحفظ کی پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ پاس کیا، لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے۔ اب کیا ہے اس ایکٹ میں؟ کوئی بھی شخص اگر کسی وکیل کو اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، کسی وکیل کو پریشان کرے گا، ہراساں کرے گا، زد و کوب کرے گا، بلیک میل کرے گا، یا کسی بھی طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا کسی وکیل کی پیشہ ورانہ ذمہ داری کی ادائیگی میں، تو اس ایکٹ کے نیچے ایسے شخص کو 3 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانے تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور جس عدالت میں اس ایکٹ کے تحت اس کیس کا ٹرائل چلے گا، وہ عدالت پابند ہوگی کہ 6 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں کیس کا فیصلہ کرے۔ ٹرائل کو سمرائز کیا گیا ہے، سمری ٹرائل ہوگا یہ ایک قسم کا۔ پھر اس ایکٹ کے میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی وکیل سے کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی زبردستی اس کے کلائنٹ کے حوالے سے، اس کے پاس جو کیسز موجود ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں لے سکے گا۔ اگر کوئی لینے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی جرم کے زمرے میں آئے گی یہ بات۔ وکلاء کو عدم تحفظ تھا۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، بینک ہیں یا کمپنیاں ہیں جو قرض دیتی ہیں، وہ وکلاء کو قرض نہیں دیتی تھی۔ باقی ہر شخص کو قرض دیا جاتا تھا لیکن وکیل کو قرض نہیں دیا جاتا تھا۔ اب اس ایکٹ کے تحت یہ بھی ڈکلیئر کروایا گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی وکیل کو قرض دینے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا، یعنی وکیل کو بھی ایک عام شہری کی طرح اگر اسے فائنینشیل ضرورت ہے، اسے فائنینس چاہیے، تو اس کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرے گا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ، کوئی بینک، کوئی کمپنی جو قرض دے رہی ہے۔ اس ایکٹ میں وکلاء کو یہ بھی فائنینشیل سیکیورٹی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی جو رجسٹرڈ ہوگی پاکستان میں اور اس کا کیپیٹل 20 ملین روپیز تک کا ہوگا یا اس سے زیادہ، تو اس کمپنی کے لیے لازمی ہوگا اس ایکٹ کے تحت کہ وہ اپنے لیے کسی وکیل کو لیگل ایڈوائزر بنائے، لیگل ایڈوائزر اپنا رکھے کسی وکیل کو۔ اس سے بھی وکلاء کے لیے روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ یہ ایک اچھی کاوش ہے اس ایکٹ کے ذریعے گورنمنٹ نے کی جو۔ اسی طرح سرکاری ہسپتالوں کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے، اس ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری ہسپتال وکلاء کے فیملیز کا، وکیل کی بیوی، وکیل کے بچوں کا یا ایسے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان پہ، وکیل کے والدین، ان کا علاج کریں گے، اور یہ علاج کی سہولت سرکاری اسپتال وکلاء کو اس طریقے سے دیں گے جیسے سرکاری گزیٹڈ آفیسرز کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر کوئی وکیل دوران اپنی فرائض کی ادائیگی قتل ہو جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، تو اس کو شہید کا پیکج دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے۔ شہداء کا پیکج جو سروسز کے لوگوں کو ملتا ہے، وہی پیکج ایک وکیل کو بھی دیا جائے گا تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ تحفظ حاصل ہو سکے، وکلاء کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے۔ یہ ایک بہت اچھا قانون ہے وکلاء کے تحفظ کے لیے۔ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر اس کو پراپرلی نافذ کیا گیا تو اس سے وکلاء کو بہت اچھا
مفید رزلٹ بھی مل سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے جو عدم تحفظ کی شکایت ہے، عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور جب ایک وکیل کا عدم تحفظ کا احساس ختم ہوگا تو وہ پوری جانفشانی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کرے گا، اور معاشرے میں امن و امان کا قیام ہوگا، اور شہریوں کو ان کے حقوق کا تحفظ ملے گا، شہریوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آخر میں گزارش، اگر آپ پیج پر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، پیج فالو کریں، لائک کریں۔ تھینکس، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔